بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی صالح علیہ السلام کی زندگی کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے نبی صالح علیہ السلام کی زندگی کے بارے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجر نسب کچھ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیام بن ماشی بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے تھے۔ یہ قوم سمود قوم عاد ہی سے تھی۔ یمن سے ہجرت کر کے ہجر کے ایک علاقہ تھا جس میں قوم سمود چلی گئی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے شمال تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ قوم عاد کی طرح یہ قوم سمود بھی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراش کیے تھے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بتوں کی پوجا میں مصروف ہو گئی، تو اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں ایک مشہور ہستی تھے، سمجھدار، نیک سیرت، علم والے۔ قوم کے لوگ ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ قوم سمود کے تمام لوگ ان کی بات مانتے تھے اور مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن جب صالح علیہ السلام نے حق کی دعوت دینا شروع کی تو وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کے قریب تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود صالح علیہ السلام دعوت حق دیتے رہے اور اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ اور نافرمانی نہ کرو۔ اللہ پاک کے عذاب سے اور خوف سے ڈرتے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود نے بھی کفر کیا اور اللہ پاک کے نبی کی سچی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو وہ بدبخت کہنے لگے کہ تم نے ہمارے درمیان نحوست پھیلا رکھی ہے، حالانکہ ان کے اپنے کرتوت ہی ایسے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی اس بدبخت قوم کو جواباً کہا کہ تمہارے اوپر نحوست اللہ پاک کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ پاک کے سچے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمیں ایسا معجزہ کر کے دکھاؤ تاکہ ہم آپ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی اونٹنی چاہیے جس کا رنگ لال، جسامت میں بہت بڑی، اتنی بڑی کہ ایک دن کنویں کا سارا پانی وہ پی جائے اور دوسرے دن ہم پئیں، دودھ اتنا زیادہ دیتی ہو جو ہمارے لیے کافی ہو اور بچہ دینے والی بھی ہو۔ اللہ پاک نے نبی صالح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور ایک زلزلہ آیا، پہاڑ سے ویسی اونٹنی نکل آئی جیسی انہوں نے صالح علیہ السلام سے طلب کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو 16 برس کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ علیہ السلام 120 سال تک دعوت حق دیتے رہے۔ اس کاوش کے باوجود چند ہی لوگ آپ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ یہ تھا اللہ پاک کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ انبیاء کے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک میری،
میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔